متعدد قسم کے کلمات ملتے ہیں جناب سیدہ کے. بعض مقامات پہ انہوں نے ایک انسان من حیث انسان کا مقام اور عظمت بیان کی ہے کہ ایک انسان کا مقام کیا ہے، حقیقی مقام. انتہائی یعنی جامع قسم کے یعنی تعبیرات ہیں. فرمایا کہ انتم عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تم نصب امرہ و نہیہ، تم اللہ کے امر اور نہی کا نصب العین ہو، مرکز ہو. اللہ کی جتنی تشریعات ہیں، احکام ہیں، امر ہو نہیں ہو، اس کا مرکز تم اللہ کے بندے ہو. وحملۃ دینہ و وحیہ، تم ہی اللہ کے دین کے حامل، اس کی وحی کے اٹھانے والے ہو. یعنی انسان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو اٹھانے والا ہے، اللہ کی گفتگو کا مرکز اور محور ہے. چونکہ امر اور نہیں یعنی اللہ کی گفتگو کلام، اس کا مرکز کون ہے؟ انسان ہے. فرمایا تم اللہ کی امر اور نہیں کا نصب العین ہو. امناء اللہ علی انفسکم، تم اللہ کے امین ہو. کس پر؟ اپنے نفسوں پر. تمہارے نفس تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، یعنی تم مالک نہیں ہو، تم مالک نہیں ہو. اور دیکھو اللہ نے کتنا تم پہ اعتماد کیا ہے کہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، تمہاری امانت کو دیکھنے کے لیے کہ تم کس حد تک امین رہتے ہو. وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم اللہ کے دین کے مبلغ ہو دوسری امتوں تک. یعنی تم میں سے ہر بندہ یہ مقام رکھتا ہے جو مقام ایک نبی کا ہوتا ہے. نبی کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے لانا اور تم تک پہنچانا. تمہارا کام ہے کہ آگے اگلی نسلوں تک پہنچاؤ. یہ ایک حقیقی مومن کی ذمہ داری ہے. یعنی فقط مولانا اور عالم دین تک یہ ہر آدمی اللہ کی طرف سے امین ہے اپنے نفس پر، اور ہر آدمی کے گردن پر یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ وہ دین کو دوسرا اللہ کی جانب سے مبلغ ہے. تو ایک جہت سے یہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن ایک جہت سے ایک مقام اور عظمت ہے انسان کا، کہ انسان کتنا اہمیت رکھتا ہے پروردگار کی نگاہ میں، کہ اس کی طرف سے امین ہے، اس کی گفتگو کا مرکز ہے، اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مبلغ ہے. خود اللہ کی کلام پر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا ہے. یہ ایک کلمہ تھا. ایک اور جملے میں جناب سیدہ نے فرمایا بالخصوص یعنی شیعہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر تم ہمارے ہر امر پر عمل نہیں کرتے ہو اور ہر ہماری نہیں سے نہیں بچتے ہو تو اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلواؤ. اس کی ذرا تشریح کریں آپ. اگر تم اپنے آپ کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں شیعہ زہرا کہا جائے، شیعہ اہل بیت کہا جائے، شیعہ علی کہا جائے، تو پھر تب یہ کہلانا تمہارا حق ہے جب تم اپنے تمام واجبات کو ادا کرتے ہو اور تمام محرمات سے بچتے ہو. لیکن اگر تم میں سے کوئی بعض فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے یا اپنے کسی واجب میں سستی کرتا ہے، انجام نہیں دیتا ہے، تو اس کو جناب سیدہ منع فرما رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلائے. یہ کہلائے میں محب ہوں ان کا، میں ان کا چاہنے والا ہوں، میں ان کا موالی ہوں. کیونکہ جناب سیدہ کی نگاہ میں شیعہ کا مقام اس سے بلند ہے. شیعہ یعنی اتباع کرنے والا، جو کم از کم اتنی اتباع کرتا ہو. یہ مطلوب نہیں ہے ہر شیعہ میں سمتمار بن جائے، سلیمان اور ابوذر بن جائے، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اپنے کسی واجب کو چھوڑے نہیں اور کسی حرام کا ارتکاب نہ کرے. اگر ایسا کرتا ہے تو جناب سیدہ کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہلائے.